ناظرین، انتخابات میں شفافیت اور انتخابات کے بعد دھاندلی کے حوالے سے گزشتہ کچھ برسوں سے کافی زیادہ شور شرابہ ہے، لیکن ایسی صورتحال کو حل کرنا یا ایسی صورتحال کے اندر ایک ایسا حل لے کر آنا جس پر تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں متفق ہوں، اور وہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد۔ اس بارے میں بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد یا پھر عملی جامہ اس کے اوپر ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آیا جس طرح سے سیاسی جماعتیں اس کے بارے میں شکوہ اور شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 12 اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے صاف شفاف انتخابات اور بالخصوص الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی اس چیز کے اوپر بات کری ہے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کا متفق ہونا یا ان کا اتفاق اس طریقے سے سامنے نہیں آیا۔ یہی وہ چیزیں جو اس سے پہلے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے بھی کافی زیادہ بات کی جاتی رہی کہ ایک ایسا حل اور ایک ایسا طریقہ کار وضع ہو جائے کہ جو جیتنے والا ہو وہ بھی، اور اس کے ساتھ جو شکست جس کو ہوئی ہے وہ بھی جیتنے والے امیدوار کی جیت کو کھلے دل سے اور خوشی کے ساتھ تسلیم کرے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ عام انتخابات ہوں یا پھر ضمنی انتخابات، دھاندلی کا جو شور ہے وہ بہت زیادہ مچتا ہوا ہمیں دکھائی بھی دیا ہے، اور اب بھی اس کی بازگشت یا اس کی ہمیں جو عملی مناظر وہ نظر بھی آتے ہیں، دھند کا چھا جانا یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں، یہ وہ تمام الزامات ہیں جو کہ عائد کیے جاتے رہے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر۔ ان الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے آج نادرا ہیڈ کوارٹرز میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ رہا۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا، سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلیں۔ الیکشن کے اندر فراڈ ہوتا ہے، اس کا سارے کا حل ٹیکنالوجی ہے۔ انشاءاللہ پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن بھی ایسا کروائیں گے جو سب رزلٹ قبول کر لیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ٹیکنالوجی کو ڈیٹا کے ساتھ سنک کر دیں گے، اور یہ جو سارا ٹھپے لگانا اور یہ بیلٹ بھرنا اور یہ جو جعلی ایک ایک گھر کے اندر کوئی 100 ووٹس رجسٹر کروانا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ جیسی ٹیکنالوجی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ جائیں گی، اس کے ساتھ نادرا کا ڈیٹا ٹیلی کر کے تو ہم بالکل ایک 21ویں صدی کا الیکشن کروائیں گے، اور انشاءاللہ وہ الیکشن جو سب قبول کریں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں وہ 21ویں صدی کے انتخاب یہ کرائیں گے ٹیکنالوجی کی مدد سے، ٹیکنالوجی ہی فراڈ کا حل ہے، اور اس کو تمام اس کو قبول بھی کریں گے۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اور آئندہ جو عام انتخابات ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے استعمال کے بعد یا استعمال ہونے پر تمام سیاسی جماعتیں اس سے متفق ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی صاحب، بہت شکریہ آپ کا اون صاحب اسٹوڈیوز میں آپ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، جے یو آئی کے سینئر رہنما ہے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فیصل کریم صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ خائف ہیں اور نظر آتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال اگر 21ویں صدی میں ہو رہا ہے، کیوں اس پر اتفاق نہیں کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک المیہ پاکستان کا کہ الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑے کوشچن مارک ہوتے ہیں، اور کوشچن مارکس جو ہیں وہ ہوتے بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوشچن مارک ہوتے ہیں، فلاز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ایک اچھی چیزیں لے کے آئیں۔ پارلیمنٹ میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ نے دیکھا 18th امینڈمنٹ ہوئی، NFC ایوارڈ ہوا، صوبائی خود مختار ہوئی۔ پھر ہم نے الیکشن کے حوالے سے کیا، ہم نے کہا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ جو الیکشن کمشنر کا جو ہے انتخاب کریں۔ اس کے بعد جس طرح اس کا بھی ہوا، کیا نام ہے، نیب کا، یا پھر آپ دیکھیں PAC کی چیئرمین شپ ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو دی۔ چیزیں تھیں، ہم نے کہا کوئی شفافیت کی طرف چیزیں جائیں، یہ چیزیں جو ہیں اور ہوں۔ انفارچونیٹلی جو بات ہے، ہمارے اپوننٹ اب جب جیسے PTI کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی یہ تو انہوں نے خود کر لیا، آپس میں مل کے ایک بندے کو لگا لیا۔ ہم کیوں آپس میں مل جائیں؟ اگر ہمارے ساتھ حکومت تھی اور ہم جس کو اپوائنٹ کرتے ہم کر بھی سکتے تھے، اس وقت بھی کر سکتے تھے۔ اپوزیشن چاہے جتنا بھی شور مچاتے ہم کر لیتے، لیکن انتخابی اصلاحات اور انتخابی عمل میں شفافیت کے حوالے سے میرا سوال اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ پھر ہم آگے بڑھے، ہم RTI سسٹم لے کے آ گئے اس ملک میں۔ RTI سسٹم پہ ہم نے بڑے خرچے کیے، بہت سی چیزیں کی۔ آخر میں پتہ چلا کہ RTI سسٹم کا اب اس کو آپ جس طرح بھی ڈیفائن کریں، سوئچ آف کر دیا گیا، خراب کر دیا گیا، خراب ہو گئی، جو بھی آپ کریں۔ اب امید ہے طارق ملک صاحب شاید بتا دیں، واپس آ جائیں۔ تو اب
نہیں ای وی ایمس پہ کیا ہے تحفظات ہیں ای وی ایمس دیکھیں بالکل تحفظات ہیں ای وی ایم پہ ہم دیکھیں ہم کہتے ہیں شفافیت ہو, ہم یہ نہیں ای وی کہتے ایم شفاف نہیں ہوں. دیکھیں ہم کہتے ہیں شفافیت ہو. اگر لوگ پاکستان کی عوام اگر وہ ووٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے کسی جماعت کے لیے, ان کو حق ہے حکمرانی کا کہ وہ حکمرانی کریں ٹھیک ہے اور لوگ احتساب کریں ہر 5 سال بعد. ٹھیک ہے, اب جو ای وی ایم نہیں لیکن عوام کے اس انتخاب کے اوپر جو ہے وہ مانا نہیں جاتا نا. اگر وہ ووٹ لے کر بھی آ رہے ہیں تو پھر کبھی سلیکٹڈ کا ان کے اوپر نعرہ لگتا ہے, کبھی جو ہے وہ ووٹ چور کے بارے میں کہی جاتی ہے اس بات. چیز کو ہٹانے کے لیے ہم بات کریں. ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کا ہو, لوگ اگر ہمیں ووٹ نہیں کریں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں ووٹ نہیں کیا, ہم اگلے 5 سال کوشش کریں گے کہ ہم اپوزیشن کریں, اور اگلے 5 سال اگر وہ جو حکومت آئے گی وہ ڈلیور نہ کرے. ای وی ایم مشین پہ الیکشن کمیشن نے تھرڈ پارٹی آڈٹ آلریڈی کیا ہوا تھا, ان کے بھی اعتراض اس کے اوپر تھے. ہم سب سے بڑا سوال ہے شفافیت ای وی ایم مشین کے اوپر, جس کے اوپر کوشچن مارک ہے. اور دیکھیں یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا, حکومت کا ایک طریقہ, ہم نے 18 امینڈمنٹ کی, ہم نے ایک کمیشن بنائی, وہ بنائی پولیٹیکل پارٹیز تمام کی, ان کو ہم نے بٹھایا, انہوں نے کہا یہ چیز ہونی چاہیے, یہ چیز کہیں ایڈ کیا کہیں سبٹریکٹ کیا, چیزیں کی. ٹھیک ہے, اب پرابلم ہماری اس حکومت کی ہے کہ چیزیں کر لیتی, کہتے ہم نے کر لیے, اب آپ آؤ ہمیں فالو کرو اور اس چیز کو کرو. ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس میں شفافیت پہ ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر اعتراضات ٹھیک ہیں. ہے, ٹھیک ہو گیا. اور ہم اپنے اعتراضات کے ساتھ آئیں گے, ہم اس کا جو ہے ہم اس کے وہ بھی بتائیں گے کہ اس میں شفافیت میں کیا کرنا چاہیے. ہم اپنے وہ بنا رہے ہیں پیپر, اور ہم شیئر کریں گے, آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے, ہم میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. ہم ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ بتائیں گے کہ جو آپ کی ریزرویشن ہے آپ کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور شفافیت کیسے ہونی چاہیے, اور کیسے ہونی چاہیے. اون صاحب جواب آپ سے لے لوں گا, لیکن ذرا اپوزیشن کی ذرا میں رائے لے لوں, اس کے بعد میں آپ کا ذرا ان پٹ لوں گا. میں کامران مرتضیٰ صاحب, کیا جے یو آئی فے بھی اسی چیز کو سمجھتی ہے کہ ای وی ایمز یا ٹیکنالوجی کا استعمال فراڈ کے حل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے, یا یہ سولوشن نہیں ہے؟ دیکھیے سلوشن نہیں ہے, سلوشن اس طرح سے نہیں ہے کہ جب اتنے بڑے معاملے کو آپ سیٹل کرنے جا رہے ہیں تو سیٹل اس طرح سے نہیں ہوا کرتا. سیٹل جو ہے وہ بیٹھ کے ہوا کرتا ہے, ساری پارٹیوں کے اعتماد میں لے کے ہوا کرتا ہے. اس سے پہلے کے الیکشنز پہ آپ خود بھی اعتماد نہیں کرتے تھے, اس الیکشن پہ آپ کے علاوہ باقی پارٹیوں نے بھی اعتماد نہیں کیا. کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ ہے, ریزن ہے, آر ٹی ایس آپ اتنے پیسے لگے, آر ٹی ایس بیٹھ گیا. اچھا صرف آر ٹی ایس نہیں بیٹھا, اس سے اور بھی لنک باتیں بہت ساری ہیں جو لیڈ کرتی ہیں, جو اس کا سرکمٹانشل ایویڈنس ہے. یعنی اس آر ٹی ایس کو بٹھانے میں جو لوگ شریک تھے وہ اس کے بعد بینیفٹ ہوئے تھے. اب وہ چونکہ یہ اس معاشرے میں ہم سارے رہتے ہیں, بعض لوگوں سے بعض کے تعلقات ہوتے ہیں, تو نام میں نہیں لیتا, مگر یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ان لوگوں کو پھر ریکوموڈیٹ کیا گیا, بعد میں کس درجے پہ ریکوموڈیٹ کیا گیا. تو یہ سب کچھ جو ہے نا, یہ جو کچھ ہوتا ہے اس وجہ سے شکوک جنم لیتے ہیں. ورنہ ٹیکنالوجی کا کون دشمن ہے؟ اگر سارا کچھ فیئر ہو رہا ہے یا فیئر ہوگا اور اس کے اوپر ساری پارٹیوں کے اعتماد بن جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مداخلت نہیں ہوتی ہے جو نیتوں کی ہماری مداخلت ہے, جو طاقتوں کی ہماری مداخلت ہے. لیکن کامران صاحب ٹیکنالوجی کے اوپر بھی کیا شک ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے اگر ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنائی جا رہی ہے تو کیا ٹیکنالوجی پر بھی شک ہے؟ کسی کا شک تھا, آر ٹی ایس پہ کسی کا شک تھا. آر ٹی ایس کو کیا ہوا, یہ وہ بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا, ٹیکنالوجی تھی. تو ٹیکنالوجی کو جو ہے نا وہ آپ کا موبائل ہے, آپ کا موبائل, اس کو ہیک کرنا کتنا آسان ہے, اس کو دوسرا کوئی کنٹرول کر لے, یہ کتنا آسان ہے. ایون آپ کے نمبر سے میسیجنگ کی جا سکتی ہے, ایون آپ کے نمبر کو استعمال کر کے کال کی جا سکتی ہے. تو کل اس کو بھی ہیک کر لیں گے. نہیں کوئی تو سولوشن ہوگا نا کامران صاحب, یعنی کوئی آسمان سے کوئی طریقہ کار تو نہیں اترے گا. یہیں پہ ٹیکنالوجی ہے, 21 سینچری ہے, نئے ٹولز ہیں, گیجٹس ہیں, اس کے ذریعے ہی چیزوں کو جو ہے بلاک کیا جاتا ہے اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. کیا اس ٹیکنالوجی کو دنیا کی اکثریت نے اپنا لیا ہے؟ امریکہ نے, دوسروں نے, سب نے اس کو اپنا لیا ہے. کیا میجورٹی آف کنٹریز میں جہاں پہ ڈیموکریسی ہے یا جہاں پہ ووٹ کے ذریعے جو ہے الیکشن ہوا کرتا ہے, کیا انہوں نے اپنا لیا ہے؟ اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اگر اس میں بہت اتنی خوبیاں تھیں جتنی بیان کی جا رہی ہیں, تو پھر تو جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا ان کو اب تک اپنا چکے ہوتے. چلیں میں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں ذرا اون عباس صاحب سے کامن پین نہیں بنائی, اور یہ ٹیکنالوجی ہم یہ دینے جا رہے ہیں اور دنیا کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے جو ہے نا وہ شکوک و شبہات ہیں, اکٹھے بیٹھی ہے, اس کو ریزالو کریے. اچھا چلے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سب کے ساتھ مشاورت جو ہے وہ ضروری ہے, اور اکٹھے بیٹھ کے. اون صاحب سوائے آپ کے لگتا یوں ہی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں متفق نہیں ہیں, فیصل صاحب کی جماعت بھی متفق نہیں ہے, جے یو آئی بھی متفق نہیں ہے, پی ایم ایل این بھی نہیں ہے. تو جب یہ تمام جماعتیں متفق نہیں ہیں اس ٹیکنالوجی کے استعمال پہ, اور اس جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی سے فراڈ کو حل کیا جا سکتا ہے, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, پھر آپ اکیلے کیسے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریدو دیکھیے کہ 1970 کا واحد ایسا الیکشن تھا جس کے اوپر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دا موسٹ کلیئرسٹ، سب سے فیئرسٹ الیکشن ہمارا وہی رہا۔ اس کے بعد جتنے الیکشن ہیں سب نے اعتراض کیا ہوگا، ایون کہ ہمارا جو 2018 کا الیکشن ہے اس پہ بھی ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے اعتراض کیا، جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا، 13 کے الیکشن میں آر ایس کا الیکشن قرار دیا اور 100 ایشوز رہ گئے۔ آپ اگر صرف آخری 10 یا 11 جو یہ بائی الیکشنز ہوئے یا گلگت بلتستان کا یا کشمیر کا الیکشن لیں، ہم بائی اینڈ لارج جو یہاں پاکستان میں اس میں 2 یا 3 الیکشن جیتے ہوں گے، 7-8 الیکشن ہم ہارے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کا الیکشن ہم جیت گئے، آزاد کشمیر کا بھی جیتے اور سیالکوٹ کا بھی جیت گئے۔ سو اس وقت ہم وننگ پوزیشن میں آ رہے ہیں، ایک جو موومنٹ ہے، ایک جو تھرسٹ ہے عوام کی، وہ ہماری فیور میں ہے، یعنی کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن کا نظام جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہمیں سوٹ کر رہا ہے، عوام بھی ووٹ دے رہے ہیں اور سسٹم میں ہم جیت کے بھی آ رہے ہیں۔ ہم پھر کیوں مجبور کریں ان کو سسٹم کے لانے کی طرف کہ جی آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی طرف جائیں؟ لیکن یہ تو مان ہی نہیں رہنا۔ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ لاجک کیا ہے، ہم تو الیکشن جیت رہے ہیں اس وقت، عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، سسٹم ہمیں سوٹ کر رہا ہے، لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ اب آزاد کشمیر کا الیکشن ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں اگر اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیا جسٹس یعنی انصاف کی حکومت ہے، ہم چاہتے ہیں ایسا ایک سسٹم ہو جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ لیکن کامران صاحب تو کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر نادرا کا سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے، افریقہ کے 4 ممالک کو آپ نے اپنے سسٹم بیچا نہیں، ملینز آف ڈالرز آپ نے اس پہ کمائے نہیں ہیں، تو آپ اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں شفافیت کی ضمانت کیسے دیں گے؟ میرا دیکھیں بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ کہ شفافیت کی ضمانت کیسے دیں گے؟ میں تو اس چیز پہ پریشان ہوں کہ میرے جو آنریبل دوست ہیں انہوں نے مشین کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہت سمپل ہے، ایک بیلٹ پیپر ہے نا، اس میں آپ نے میں ایک سمپل بتاؤں، آپ نے ایک بیلٹ پیپر پہ جا کے انگوٹھے کا نشان لگانا تھا یا کراس لگانا، وہ جو اسٹیمپ لگانی ہوتی ہے، اس پہ آپ نے بٹن دبانا ہے، بٹن دبانے کے بعد ایک پرچی نکلنی جس پہ تیر ہوگا یا بلہ ہوگا یا شیر نکلے گا، وہ پرچی آپ نے جا کے بیلٹ باکس میں ڈال دینی ہے، کاؤنٹنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اینڈ پہ مشین رزلٹ دے دینے کی 200 ووٹ اس کے 300 اس کے، آپ نے اس کو ٹیلی کر دینا۔ بلایا کیوں نہیں؟ ہم اس وقت پارلیمنٹ میں پڑی ہے، سینیٹر کامران مطلع تو میرے ساتھ سینیٹر ہے، یہ تو آتے جاتے رہتے ہوں گے، بالکل پارلیمنٹ میں انٹرنس کے ساتھ پڑی ہے۔ اب یقیناً زبردستی تو میں جا کے دکھانے سے رہا کہ سر جا کے دکھائیں تو سر یہ بات یاد رکھیے گا، انشاء کہ انٹینشن میٹر کرتی ہے۔ اگر ہم نے الیکشن چوری کرنا ہے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اعتراض کریں گے 23 کا الیکشن اگر تحریک انصاف جیتتی ہے تو ان دوستوں کا پھر اعتراض ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا سسٹم آئے جس پہ عوام کا اعتماد ہو۔ 2023 کا الیکشن ای وی ایم سے ہوگا۔ یاد ہی رکھیے گا، اگر ہم نے اچھا سسٹم ڈیولپ نہ کیا آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آپ کو ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے، دیکھیں پارلیمنٹ میں جو لوگ آئیں گے اسی قسم کی لیجسلیشن ہوگی، وہیں سے کیبنٹ بننی ہے، تو آپ ایسے لوگ سسٹم میں سے لائیں جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو۔ تیار ہی نہیں ہو رہے نا ستیار، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اب میں کوئی تیار نہیں جمعیت، اب یہ جو جمعیت علماء اسلام کا سب سے بڑا ایشو الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی ہے۔ جمعیت کا ووٹ میجورٹی اس وقت ساؤتھ کے پی کے میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی، بنو، ٹانگ اس سائڈ کے اوپر ہے پڑا، اور میجورٹی یہاں کے لوگ اوورسیز پاکستانی سعودی اور یو اے میں کام کرتے ہیں۔ 80 لاکھ لوگ اگر وہاں کام کرتے ہیں تو 20-30 لاکھ ان حلقوں کے ہیں۔ اگر وہ ووٹ کرنے آئیں گے تو وہ مولانا صاحب کو تو ووٹ ڈالیں نہیں، انہوں نے لا محالہ تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنا ہے، کیونکہ یہ تو سب کو کلیئر ہے کہ اوورسیز پاکستان یہ ان کا مین ہے۔ مشینوں کا اعتراض نہیں ہے، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں۔ اب آپ یہ بتا دیں، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کو ووٹ دے گا وہاں؟ میں تو کسی چیز سے نہیں کروں گا، میں تو جو چیزیں ریالٹی ہے میں تو اس کے اوپر بات کروں گا۔ اصل ایشو مشینیں نہیں، اوورسیز پاکستان، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، اصل چیز مشین نہیں ہے، اصل مسئلہ انہوں نے ہار جانا ہے، انہوں نے پھر اعتراض کرنا، ہم چاہتے ہیں ان کا اعتراض پہلے ختم کرتے ہیں۔ اچھا یہ چلے، میں اسی پوائنٹ کے اوپر آ جاتا ہوں کہ جناب اون صاحب کہتے ہیں کہ 23 میں انہوں نے ہار جانا ہے، اور اس سے پہلے جو ان تمام لوگوں کا، تمام اپوزیشن جماعتوں کا جو ہے وہ اعتراض دور کرنا ہے، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ اوورسیز پاکستانی اصل مسئلہ مشینیں نہیں ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آ کے اس پر بات کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیصل کریم کوٹی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو بات آپ نے سن لی کہ مسئلہ مشین کا نہیں اوورسیز پاکستانی کا ہے، اور یہ جو آپ اعتراضات ختم کرنا چاہتے ہیں، 23 میں تو پرائم منسٹر صاحب کہہ دیا ہے کہ الیکشن اسی سے ہی ہوں گے۔ ابھی ہم اس پر بھی آ جاتے ہیں کہ کیا 23 میں ہوں گے یا پھر جو ارلی الیکشن کی بازگشت ہو رہی ہے وہ بھی ہوگی، لیکن جب پرائم منسٹر صاحب یا حکومت نے ڈیسائیڈ کر لیا اور آپ لوگ کے اعتراضات ہیں تو پھر مطمئن کیسے ہوں گے، کیسے مانیں گے ان چیزوں کو؟ دیکھیں اون بھائی نے تو ابھی کہہ دیا کہ اوورسیز کے ووٹ سارے ان کے ہو گئے، انہوں نے گن لیا ابھی جتنے بھی ہیں، کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے، جو میں سمجھا سبق۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق نہیں ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں ان کو بالکل حق ہونا چاہیے، ہم شفافیت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مشین اور آئی ہے، پڑھی ہے، آپ دیکھ لیں، یہ اچھا کہ پارلیمنٹ میں پڑھی، الیکشن کے جب رزلٹ آئیں گے تو کیا پتہ کسی کھیتوں میں پڑھی ہوں گی وہ مشینیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ میں اگر پڑھیے تو دیکھیں ہمیں اس چیز پہ دیکھیں کافی اعتراضات ہیں اس مشین کے اوپر، ہم یہ نہیں کہتے شفافیت نہ شفافیت ہو، لیکن
देखें ये यानी चीज़ें मशीन से ना हो। ये जब हुकूमतें होती हैं तो लोग ऐसे ही कहते हैं इलेक्शन में जीत रहा हूँ, 2 सिरे से जीत रहा हूँ, बड़ी मोहब्बत होती है। जब मोहब्बत में दगे होते हैं फिर बता दें कि जी यहाँ पर भी दगा, और ये खुदा न खास ये मशीन आपके खिलाफ चल गई तो फिर क्या करोगे? जैसे आरटीएस बैठ गया, ऐसी चीज़ पाकिस्तान में, पाकिस्तान में आपको क्या नजर आ रहा है कि मशीनें जो है वो रिवर्स चल जाएंगी? पाकिस्तान में तो देखें, पाकिस्तान में तो बहुत बड़े कारनामे होते हैं। आपको नहीं पता क्या कैसे कैसे कारनामे पाकिस्तान में, जो आपकी और हमारी उम्र में देखा है, ऑन साहब ने देखा होगा, बहुत जो है किसी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं, कुछ भी हो सकता है। नहीं, कारनामे मैं वही कहता हूँ, इलेक्शन में बहुत से कारनामे होते हैं। अभी भी रिसेंटली भी देखें ना, पिछले दिनों जो धुंध आ गई थी, कभी क्या हो जाता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ें देखें, इस पर संजीदगी से ये बात नहीं है। देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका बिल्कुल हक बनता है कि वोट करें। PMLN की अपनी एक तजवीज़ आई थी कि जी उनको अपनी एक सीटें देते हैं, हमारे वो है। हम कहते हैं, हम सबसे हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम कहते हैं शफाफियत हो, जिसको भी पाकिस्तान की आवाम वोट करे उनको हक। टेक्नोलॉजी, यही तो बात है ना, शफाफियत है, ठीक है, सब कहते हैं। देखिए तो वो शफाफियत जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार है, मुख्तलिफ मुल्कों में ये मशीनें अडॉप्ट की गई थी, उनको वो दोबारा इसी चीज़ पे आ गए, ठीक है। अब हम नहीं कह रहे, इलेक्शन कमीशन ने थर्ड पार्टी ऑडिट कराया था, इलेक्शन कमीशन ने भी इस पे एतराज़ात उठाए थे कि इलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। अब इनकी हुकूमत है प्रेशराइज के इलेक्शन कमीशन को और चीज़ मनवा ले और बात है, लेकिन हमारे एतराज़ात है। मैंने कहा 17 तारीख को बुला भी लिया वैसे। हम अपने जो है, हम अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने एक उसके साथ आएगी कि हम इलेक्शन में शफाफियत के हवाले से हम क्या क्या चाहते हैं कि ये चीज़। आप टेक्नोलॉजी के इंक्लूड करने के हक में हैं या नहीं है? देखिए, हम हर उस चीज़, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए नहीं? टेक्नोलॉजी तो जी आरटीएस भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कितने पैसे लगे थे आरटीएस पे, मुझे बताएं। कितने मिनट चला आरटीएस? कि टेक्नोलॉजी तो आप ले आएंगे, टेक्नोलॉजी मतलब है कि उसको मतलब है कि ख़राब करने में और बंद करने में तो सेकंड लगते हैं ना। तो ये चीज़ें देखिए, आरटीएस की भी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, रिजल्ट ट्रांसफर। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, जैसे अब हमारे मुद्दा साहब में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, ऐसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आरटीएस ऐसा सिस्टम है कि शायद ही 5% या 10% ऐसी उसकी चीज़ हो जाए वो ख़राब हो। अच्छा, अदरवाइज वो नहीं ख़राब हो सकता। अच्छा, जिस वक्त यानी ये उस 5% में पाकिस्तान भी शामिल हो गया। हम हर उस इसमें में शामिल, चाहे 1% भी होगा उसमें हम शामिल होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो ये तो आपने पहले ही हार मान ली ना। आपने नहीं, हार बांधी की बात आप तो पहले ही आपने हम ये नहीं कह रहे। हमारे देखिए, हमारे मशीन के ऊपर डेफिनेटली रिजर्वेशन है, हम शफाफियत चाहते हैं, लेकिन हमारी रिजर्वेशन है। ये बात नहीं है कि हम कहते हैं कि हमने हार मान लिया। अब ये चीज़ है, हम कहते हैं इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मैंने पहले कह दिया ना। ठीक है, कामरान साहब आपके पास सोल्यूशन क्या है? चले, आपने भी आरटीएस के बारे में बात की है, फैसल करीम साहब भी कह रहे हैं कि वो भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो भी उसके अंदर जो है वो उसमें प्रॉब्लम आई है। फिर सोल्यूशन क्या है? यानी मिलकर बैठने वाला मामला तो वो ना कोई मिल बैठेगा, ना बात होगी, और ना जो है हल निकलेगा उसका। देखिए, इस पे डिबेट शुरू होनी चाहिए। देखिए, उस मशीन को जो है वो एग्जामिन होना चाहिए, उस पे डिबेट होनी चाहिए, मगर उसके साथ साथ ये बातें भी देखनी चाहिए कि लोग मशीन से वापस आए हैं जिन मुल्कों में, तो क्यों आए हैं। नहीं, लेकिन आपने क्या मशीन देखी है कामरान साहब? नहीं, मुझे वो पार्लियामेंट में जो है ना कोई दाएं बाएं मशीन नहीं नजर आई। ऑन साहब को आती होगी, मुझे नहीं नजर आई कोई भी। मैं हालांकि उस कमेटी का भी मेंबर हूँ, मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूँ। बात सुन लीजिए जी, मैं उस कमेटी का भी मेंबर हूँ जो इस रिफॉर्म्स को एग्जामिन कर रही है, ये इस मामले को पूरे को एग्जामिन कर रही है। ठीक है। तो अभी तक जो है ना वो ये डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुई है इसकी। पिछले एक इजलास में मैं नहीं आ सका, उसमें कमेटी में लाए थे शायद, या वो मुझे नहीं पता, मगर बाकी कहीं पे भी इसको कोई डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं दिया। ये इनका जो ये कहना है ना कि वो जो फजल रहमान को वोट नहीं देंगे, फलाने नहीं देंगे, हाँ। तो ये जो जिन इलाकों के नाम रह रहे हैं वो उसमें कम से कम जो है 10 लोगों का या 10 वोटर्स का गिराना जरूर हुआ करता है, और 10 में से 9 लोग इधर रहते हैं और 10वां उधर रहता है। 9 लोग अगर फजल रहमान को वोट देते हैं तो वो 10वां भी फजल रहमान को वोट देगा। ये इनकी गलत फहमी है। इनको अगर भाई वोट नहीं दिलवाएंगे तो इनको कहीं से भी वोट नहीं मिलेगा। ये इस मामले से निकल आए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए, मुदाखलत बंद नहीं। वो कैसे होंगे कामरान साहब, वो कैसे होंगे? देखिए, अगर एक स्टेप लिया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और आप उसको मानते नहीं है, फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? उसका तरीकाकार क्या है? एक मिनट आपने वो एग्जामिन करवाया कि पिछले फॉर्म 45 कितने परसेंट थे जिनके ऊपर जो है ना वो सिग्नेचर्स अवेलेबल नहीं थे। 90% के लगभग जो है ना जिनके ऊपर सिग्नेचर्स नहीं लिए गए थे, जिनके सिग्नेचर्स लिए जाने चाहिए थे। जहाँ पे 2 सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड थे, 1 गायब था। जहाँ पे जो है ना वो पोलिंग बैग खुला है, वहाँ से जो है ना मटीरियल गायब था। तो जब ये हाल होगा तो आरटीएस के होते हुए आरटीएस बैठ गया, उसके बाद पोलिंग मटीरियल नहीं निकल रहा, या पोलिंग मटीरियल जो है ना अगर आप
صوبائی اسمبلی کا کھولتے ہیں تو اس میں قومی اسمبلی کا نکلتا ہے, قومی اسمبلی کا کھولتے ہیں تو اس میں سے مکس نکلتا ہے. سر میں اون صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, لیکن میں ایک جو پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اگر ای وی ایم آ جاتی ہے تو کیا ای وی ایم میں سے جو چیز دبائی جائے گی یا جو نشان دبایا جائے گا اس کی جگہ پہ کیا دوسرا نشان نکل آئے گا کیا؟ اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ای وی ایم کہاں پہ یہ رکھیں گے, ٹھیک ہے نا جی. ای وی ایم چلیں فرض کر لیجئے ان کی اوورسیز پہ آ جائیے, ای وی ایم کہاں پہ رکھیں گے؟ ظاہر ہے ایمبیسی میں رکھیں گے. ایمبیسی میں جو بھی آئے گا, ایمبیسی میں ہر آدمی کا کام پڑتا ہے. ایمبیسی جو ہے نا اس میں کنٹرول کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے. کچھ ووٹ جو ہے نا 19-20 کا فرق نکالنا ہوتا ہے نا, سارے کا سارا 100% تو دھاندلی نہیں ہوتی, کوئی فرق ایک سرٹن پرسنٹ نہیں ہوگا. آپ کو تو وہاں پولنگ ایجنٹ بھی شاید اویلیبل ہو جانا, وہ پہلے سے جو ہے نا وہ مارک کیے ہوتے ہیں انہوں نے ہلکے, اور وہ انہوں نے نہیں, کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں مارک کیے ہوتے, بلکہ لوگوں نے, جو خاص لوگوں نے مارک کیے ہوتے. وہاں پہ وہ فرق نکلتے ہیں, وہاں پہ وہ رزلٹ بنتے ہیں کہ ادھر سے اس طرح سے کریے, یہاں پہ پلس کر لیجئے, یہاں پہ مائنس کر لیجئے. وہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہوں گے. آپ کو تو وہاں پولنگ ایجنٹ بھی شاید اویلیبل ہو یا نہ ہو, یا آپ کے پاس کنٹرول ہو یا نہ ہو. تو یہ معاملے اس طرح سے اتنے آسان نہیں. چلے میں اون صاحب سے ذرا اس چیز کے جواب لیتا ہوں. اور عباس صاحب, جو بات کامران صاحب نے کی ہے, فیصل صاحب نے کی, میں بڑی کوشش ویسے کر رہا ہوں, لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ان کو ریزرویشنز ہیں اس چیز کے اوپر. میرا سوال یہ کہ ایک چیز ہے, چلے ٹیکنالوجی کے استعمال سے کوئی مخالفت نہیں ہے, ہونا چاہیے اور ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے, لیکن جب آر ٹی ایس بیٹھنے کی بات میرے دونوں آنریبل گیسٹ کر رہے ہیں, یہاں تو فون بھی بیٹھ جاتے ہیں, فون بھی دھند میں بند ہو جاتے ہیں. مسئلہ بڑا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, سمپل ہے. کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا. آر ٹی ایس تھا ٹرانسمیشن کا سسٹم, الیکشن سسٹم نہیں تھا. ووٹ کے جو ریزلٹس ہیں وہ ٹرانسمیٹر الیکشن کمیشن, میں بات کر رہا ہوں آر ٹی ایس ٹرانسمیشن تھا. یہ ریزلٹ آیا, اس کو ٹرانسمٹ کرنا تھا اسلام آباد, وہ وہاں پہ واٹس ایپ کام نہیں کیا, جو بھی ایشوز وہ بیٹھ گیا. فیئر انف. سو یہ مان رہے فلا ہے. وہ کہہ رہے فارم 45 مس ہو گیا, وہ بھی مان رہے کہ الیکشن میں فلا تھا, فارم 45 گم ہو گئے تھے. ایک چیز اور میں ایڈ کر دیتا ہوں, کم از کم 15 لاکھ ووٹ سے زیادہ ووٹ پورے پاکستان میں ریجیکٹ ہو گئے تھے. کسی کے اوپر الیکشن کے پیچھے پریزائڈنگ آفیسر نے سائن نہیں کیا, کہیں پہ ڈبل نشان, کوئی اور ایشو بن گیا. 15 لاکھ ووٹ, ایک ایم این اے کا حلقہ 1 لاکھ ووٹ سے ایک ایم این اے بنتا ہے. سو کم از کم 15 لاکھ لوگوں, مطلب ہے کہ 15 سیٹوں کے اوپر ریزلٹ اوپر نیچے ہو سکتا تھا, جو کہ ایک فلا ہے. سو ہم تینوں ایگری کر رہے ہیں سسٹم میں پرابلم ہے, یہ تو ایگری ہوا. دوسرا میرا پرابلم یہ آ گیا کہ میرے دونوں دوستوں نے, اسی طرح پوری اپوزیشن نے, کسی نے مشین نہیں دیکھی, مشین کو سمجھا تک نہیں ہے. میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے ٹھپا لگا, لیکن ان کے ریزرویشنز ہیں نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار اس کے اندر تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بھی بات فیصل صاحب نے کی. بہت مزے کی بات ہے. میں آپ کو کہوں یہ موبائل لے لیں, آپ نے موبائل کے اندر, بھائی آپ نے موبائل دیکھا ہی نہیں ہے, آپ نے چلایا نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ نے ٹھپا لگانا ہے اس کاغذ کے اوپر, ٹھپا لگا دیا, آپ ٹھپا نہ لگائیں, آپ بٹن دبا دیں. اتنا سا ایشو ہے. بٹن لگانے کے بعد ایک پرچی نکلتی ہے, جیسے بیلٹ پیپر کی پرچی, پرچی نکلتی, اس پہ شیر آئے گا, اس پہ تیر آئے گا, بلہ بھی آئے گا, آپ نے جا کے اندر ڈال دینا ہے. وہ مشین کا کام صرف کاؤنٹ کرنا ہے. وہ جو 2-2 گھنٹے کاؤنٹنگ ہوتی ہے, وہ کاؤنٹنگ کے چیپٹر ختم کرنے میں ایک بٹن. جتنا آسان طریقے سے آپ یہاں پہ مجھے بتا رہے ہیں, سمجھ آ رہا ہے مجھے, کیا یہی طریقہ کار آپ نے ان کی پارٹی کو, ان کی پارٹی کو, باقیوں کو ساتھ ملا کے آپ نے سمجھایا؟ اگر سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اسمبلی کے جو دوسرے فلور کے اوپر اسمبلی کے باہر مشین کو نہیں دیکھ پا رہے, تو میں آپ کو کیسے دکھا سکتا ہوں؟ مطلب یہ انٹینشن کی بات ہے نا. اگر یہ سمجھتے ہیں مشین بری ہے, جا کے دیکھ لیں کہ مشین بری ہے. جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اس سسٹم پہ بلیو ہی نہیں کرتے. یہ پرانے سسٹم کو شفافیت کی بات کر رہے ہیں, شفافیت کی بات وہ بھی کر رہے ہیں, کامران صاحب بھی کر رہے ہیں. انٹینشن بھی دکھائیں نا, اس کی ایگزیکیوشن دکھائیں. وہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں نا ہم لے کر. سو ان کے پاس پلان نہیں ہے, ہمارے پاس پلان ہے جس کو انہوں نے دیکھا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں پلان شفاف, کون سا پلان ہے جی؟ ایک ورکنگ پیپر چھاپنا ہے انہوں نے. دیکھیں جو سر وہ ورکنگ پیپر کب آئے گا؟ پلان کے تھرو. 6 مہینے پہلے فیصل بھائی نے ایسے مجھے کہا تھا, ابھی تک ورک پیپر ٹائپ ہو رہا ہے, کیونکہ وہ پتہ نہیں کیا ٹائپ ہو رہا ہے, اس میں کیا سائنسدانی ہے. ہمارا پوائنٹ ہے ان کے پاس نیا پلان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے بہترین پلان ہے, جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے, جس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. یہ پرانے سسٹم پہ جا رہے ہیں, اور میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں 2023 کے الیکشن میں, الیکشن تو ہونے, وہ تو ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتے. اگر پاکستان تحریک انصاف, یہ اللہ کی طرف سے, وہ اپنی جگہ بذاکر بھی جائے, اگر پاکستان کے عوام نے اللہ کی طرف سے ہمیں دوبارہ مینڈیٹ دے دیا, انہوں نے پھر شور مچا لیا. بھائی لیکن ایک چیز ہے نا, آپ نے بھی کہا نا آرٹسٹ کے اندر ٹیکنالوجی تھی, ایشوز تھے, وہ یہی تو کامران صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں, کامران صاحب کہہ رہے ہیں یہی چیز اس مشین کے اندر بھی اگر ایشو پیدا ہو گیا, سبٹریکشن ہو گئی, مائنس ہو گیا, تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں سمپل بیلٹ پیپر ہے. فرید بھائی, وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ, ایک بیلٹ پیپر پہ اسٹیمپ لگانی تھی یا بٹن دبانا. وہ کہہ رہے ہیں ایڈیشن سبٹریکشن ہو سکے گی اس کے اندر. کیلکولیٹر ہے سر, سمپل کا عام سا کیلکولیٹر ہے, جمع تفریق کرنے والا. سینیٹر کامران صاحب میرے ساتھ چلے, میں دکھا دیتا ہوں. اب میں چیز, وہ کہہ رہا نمبر آپ ڈال, ٹھیک ہے, اسی گفتگو میں 23 آ جائے گا, اور الیکشن انہوں نے پھر ہار جانا ہے. کہاں سے یہ دونوں دوست ویسے. اچھا چلو, میں نے ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد آتے ہیں سر وزیر بات کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, اور عباس بپی صاحب میرے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل صاحب آپ تو مان نہیں رہے نہ آپ کہہ رہے اپنا نیا ورکنگ پیپر لے کر آئیں گے اس کے اوپر. یہ الیکشن 2023 کی جو بات ہے ارلی الیکشن کی بھی باز گشت ہے, ایسی کچھ ہے؟ دیکھیں جمہوری ملکوں میں ارلی الیکشنز ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں جمہوری جن ملکوں میں جمہوریت اس میں ارلی الیکشنز نہیں ہوتے ہیں, ہوتے ہیں الیکشنز, ارلی الیکشنز بھی ہوتے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جمہوری ملکوں میں جمہوریت میں ارلی الیکشنز نہیں. اچھا چلیں ہو جاتے ہیں, پھر وہی والی بات ہے کہ پھر الیکشنز ہوں گے, پھر دھاندلی کا شور مچے گا. آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے شارٹ مجھے بتا دیں تاکہ میں سب سے بالکل ہمارے پاس سولوشن ہے. میرے بھائی جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں پہلے جو انہوں نے 70 کے کچھ لگ بھگ ان کے پوائنٹس گئے تھے, اس میں 40 پہ الیکشن کمیشن کے اعتراضات تھے. یہ چیزیں آپ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ, آپ نے ہم لوگوں نے پارلیمنٹیرینز الیکٹ ہو کے آنا ہے نا, تو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ سے کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا کون نہیں کر رہا ڈیبیٹ؟ لائے نا یہ. اب انہوں نے بات کی, اب غالباً انہوں نے بات کی نا کہ جی یہ ایسے ہو گیا. اس وقت ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ 70 کے لگ بھگ پیٹیشن سپریم کورٹ میں پڑے ہیں, جس دن پیشی لگ گئی. ٹھیک ہے, ہمارے بہت امپورٹنٹ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, بہت امپورٹنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں. ان کے اوپر ایک رپورٹ آئی کہ 60,000 ان کے اوپر ہیومن ایرر کے ووٹس ہیں. اور وہ 60,000 ہیومن ایرر, ایک ہو 10 ہو 50 ہو 100 مان لے, 62,000 آپ مان سکتے ہیں کہ ہیومن ایرر کریں گے. تو مطلب ہے جب یہ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ 4.5 سال بعد فیصلہ آئے گا کہ جب الیکشن آ گئے ہیں, آپ لوگ جا کے الیکشن لڑیں, آپ لوگ ٹھیک تھے. چلے ہم کہتے ہیں وہ 60-70 کا فیصلہ کر لیں کہ یار آپ لوگ غلط ہیں, ٹھیک ہے. رائٹ, انہوں نے تو 15 لاکھ کا 15 لوگ سیٹوں کا ہے, یہ 60 سیٹوں پہ یہ المیہ. رائٹ. کامران صاحب شارٹ کمنٹ آن اٹ سر, اینی سولوشن, کوئی سولوشن آپ کے پاس ہے کوئی کہ کیا کریں پہلے الیکشن 2023 سے پہلے کیسا کیا کریں کہ شفافیت ہو؟ جی یہ جو مداخلت کرتے ہیں وہ اپنے کام پہ چلے جائیں. یہ مداخلت کرنے والے مداخلت نہ کریں. ان کا جو کام دستور نے ان کو دیا ہے وہ اس دستور کے دائرے میں چلے جائیں. میں اپنا کام کروں, وہ اپنا کام کریں. یہ اس ملک کے معاملات کا, تمام تر معاملات کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے دستوری دائروں میں رہیں. جو جس جگہ پہ ہے, جس کو دستور نے پرمٹ نہیں کیا, وہاں سے باہر نکلنے کے لیے وہ وہاں سے مثبت نتائج کے لیے آگے نہ بڑھے. وہ پاکستان کی خاطر دھاندلیاں نہ کرے, وہ اسلام کی خاطر دھاندلیاں نہ کرے, وہ کسی اور کی خاطر, کسی اور پورے ریجن کی خاطر دھاندلیاں نہ کرے. بس یہ ہمارے مسائل کا حل ہے. ہم دستور اس سبز کتاب کے مطابق چلیں. قرآن کے بعد جب ہم اس سبز کتاب کو جو نا آنر کریں گے تو پھر معاملات ٹھیک چلیں گے. ٹھیک ہے. عون عباس صاحب بڑے ہیں آپ, تمام چیزیں کیسے کریں گے؟ اگر آپ نے یہی کرنا اور انہوں نے نہیں کرنا, مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. ایکچولی یہ جو لفاظی ہے نا, سیاست کے سنہرے اصول کی جو کتاب چھپی ہے نا, جس میں سے لفاظی اٹھا کے لے آتے ہیں, فلانا یہ نہ کرے, فلانا یہ نہ کرے, اور ایسی جگہ پہ ہٹ کرتے ہیں جس کو ان کو کرنا نہیں چاہیے. یہ چیز ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان کے عوام ان سے بیزار ہو چکے ہیں. لوگوں کو اپنے رائٹ کا پتہ ہے. اگر میں ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے, تو پاکستان کے عوام کے لیے کر رہے ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم گلگت کا الیکشن جیت کے آئے ہیں, ہم آزاد کشمیر کا الیکشن جیت کے بیٹھے, ہم سیالکوٹ بھی جیت کے آئے ہیں, اور اگلے بائی الیکشن ہم بھی جیتے رہیں گے. جو بھی سیٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جی بی اور اے جے کے الیکشن وہاں پہ جیت, یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. کراچی میں ہم ہارے تھے, ہم نے کہا کوئی فراڈ ہوا ہے. ہم نوشہرہ میں ہار گئے, اپنے کے پی پروونس, ہم نے نہیں کہا وہاں پہ دھان لی. لیکن ہم سمجھتے ہیں سسٹم میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اگر ان کے پاس بہتر آپشن ہے لے آئیں, نہیں جو ہماری آپشن ہے اس کو جا کے دیکھیں. پارلیمنٹ میں فیصلہ, پارلیمان کے اندر جو ڈیبیٹ ہے وہ ڈیبیٹ فرید بھائی 2016 سے لے کے آج 2021 5 سال ہو گئے. پاکستان کا المیہ یہ ہے, یہاں ایک کاغذ چلتا ہے, 5 سال بعد گھوم کے پھر واپس آ جاتا ہے. ایک تو بیوروکریسی, اوپر سے سیاستدان بھی ہمارے, ہم سب مل جل کے ایسے کرتے ہیں. سسٹم کو ڈیلیل کر, کیوں نہیں ٹھیک کریں؟ ہم نے تو کر دیا, ہم تو اب لے آئے, اسمبلی سے پاس کرا لیا, اب اس کو امپلیمنٹ کرائیں گے. فرید بھائی یہ مانے یا نہ مانے, اب تو یہ امپلیمنٹ ہوگا, سسٹم لے کے آئے گا. پاکستان میں الیکشن اسی طرح سے ہوگا, ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اور پاکستان عوام پہلی دفعہ کہے گی کہ ان کا جو صحیح رہے تھا وہ ٹرانسلیٹ ہو کے ایک نئی حکومت آئے گی, اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. میں نے کہا خدا نہ کرے کہ یہ مشین آ جائے, اور اگر آگے خدا نہ خواستہ اور 23 میں کچھ وہ مشین الٹی چل گئی, ایسے نہ یہاں پر پھر یہ پیالے میں ٹوٹنا شروع ہو جائے. ان کا ڈر بنتا ہے, سندھ میں ان کا ڈر بنتا ہے. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ووٹنگ مشینیں سندھ میں بڑی زبردست چلے گی. آپ لوگ آئیں, آپ کو کسی نے کہا ہے کہ ہم وہ مشینیں پیپل پارٹی کے خلاف چلائیں گے تو اور بات ہے. چلے سر, بہت شکریہ آپ کا. فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ. عون عباس صاحب بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب تھینک یو سو مچ. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.